اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، جمعہ سے ریلیٹڈ ایک اور سوال کہ جمعہ ہمارا ادا ہو گیا ہے، کیا اب ہم ظہر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پڑھنا چاہتے ہیں تو قربتاً اللہ کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر جمعہ کی شرائط درست ہیں اور آپ آغا حافظ بشیر حسین نجفی کے مقلد نہیں ہیں، باقی مراجع عظام کے مقلد ہیں، تو آپ کا جمعہ ادا ہو گیا ہے اور آپ پر ظہر ساقط ہے۔ لیکن حافظ بشیر حسین نجفی کے نزدیک ان کے مقلدین کے لیے جمعہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے اور وہ ہر صورت میں ظہر ادا کریں گے، جمعہ میں شریک ہوتے ہیں تو اس کا ان کو ثواب ملے گا۔ باقی مراجع عظام کے نزدیک اگر آپ کا جمعہ ادا ہو گیا ہے، درست شرائط کے ساتھ پورا ہو گیا ہے، تو ظہر ساقط ہے، پھر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو فقط قربتاً اللہ کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر جمعہ صحیح ادا نہیں ہوا، شرائط پوری نہیں تھیں، ٹائم کے اندر ادا نہیں ہوا، ٹائم کا بھی آگے ہم تذکرہ کریں گے اگلے لیکچر میں۔ یہ مختصر ہم ویڈیو اس لیے بناتے ہیں تاکہ جو ہے وہ مومنین کی عادت ہو گئی ہے کہ کم سے کم دورانیے کی ویڈیو دیکھتے ہیں، اس لیے ہمارا پیغام سب تک پہنچے، اس وجہ سے ہم شارٹ ویڈیوز جو ہے وہ ریکارڈ کرتے ہیں۔ جمعہ اگر درست شرائط کے ساتھ ادا نہیں ہوا تو پھر ہر صورت میں آپ نے ظہر پڑھنی ہے، پھر واجب کی نیت سے، جس طرح آپ روزانہ پڑھتے ہیں، اور اسی نیت کے ساتھ آپ نے ظہر پڑھنی ہے۔ جمعہ کے دن اختیار ہے، آپ اذان ہوتے ہی ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جمعہ میں شریک ہونا ثواب کا باعث ہے، واجب عینی نہیں ہے، یعنی جو جمعہ میں نہیں جائے گا وہ گناہ گار نہیں ہے، لیکن بہتر ہے اگر درست شرائط کے ساتھ جمعہ پڑھا جا رہا ہے تو شرکت کریں تاکہ ثواب میں اضافہ ہو۔ یہ تھا حکم کہ اگر آپ کا جمعہ ادا ہو گیا ہے تو کیسے آپ کا حکم ہے ظہر کا، اگر ادا نہیں ہوا تو آپ نے ہر صورت میں ظہر پڑھنی ہے۔ اور جمعہ کے دن بہتر ہے، افضل ہے، مستحب ہے کہ ظہر کو جہر کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی صورتیں اونچی آواز کے ساتھ، پہلی 2 رکعت میں صورتیں جو ہیں وہ اونچی آواز کے ساتھ پڑھی جائیں، لیکن اگر آہستہ بھی پڑھ لیں تو آپ کی ظہر درست ہے۔ مومنین سے ملتمس ہوں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔